اندر جا کے دیکھیں تو پولیس نے اس کو مورچہ بنائے رکھا، اور ہم میں تو کسی کو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، ادھر ہم باہر تھے، اندر آ نہیں سکتے تھے۔ آج بھی ابھی بھی بڑی مشکل سے پہنچا ہوں میں کہ دیکھ کے آؤں۔ ملازمین ہیں ہمارے یہاں اور وہ بڑے گھبرائے ہوئے، ان کا ذرا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، لیکن یہاں انہوں نے پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں پولیس نے، اور شیل بھی جو ان کے گرے ہیں میرے گھر میں، اور ایک گاڑی کا بھی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ پہلی تو بات ہے، پولیس کو یہ احساس کرنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی کچے میں، دریائے سندھ کے کچے میں کسی جنگل یا کسی ٹبے یا ٹیلے پر کوئی ڈیرا نہیں جس رحمان ڈکیت نے جس کو قابو کیا اور قبضہ، اور اس پہ آپریشن پولیس چاروں طرف اس میں کر رہی ہو، اور جہاں چاہے ٹیئر گیس اس کو سموک آؤٹ کرنے کے لیے ٹیئر گیس چلا رہی ہو، جس سے آگ بھی لگ رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو۔ یہ پولیس والوں کو، سینئر پولیس والوں کو سوچنا چاہیے تھا، یہ ریزیڈینشل ایریا ہے، یہ رہائشی علاقہ ہے، لاہور کا پرانا سبرب ہے۔ 1933 میں میری نانی نے یہ ادھر گھر بنایا تھا، بیچ میں ڈاکٹر صاحب نے، میرے بڑے بھائی نے بنایا، میرا گھر دوسری طرف ہے، یہ ایک احاطہ ہے ہمارا، اس پہ اسی طرح باقی رہائشی لوگ ہیں یہاں۔ جاوید زمان صاحب ہمارے اسکول میں بھی سینئر تھے، وہ آج کل علیل بھی ہے، میرے سے کافی بڑے عمر میں، وہ آج کل علیل بھی ہے۔ تو ان کے بھی جس طرح یہ ٹیئر گیس گئی ہے، اور ٹیئر گیس سارے ہی زمان پارک میں اتنی پنجنٹ اور اتنی کروئل ٹیئر گیس پر، میں یہ کہنے آیا ہوں آپ لوگوں کو بھی امن سے رہنا ہے، اور کوئی مطلب ہے قانون کو اب اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، اور یہ اس کا ازالہ ہم کروائیں گے، جو اس پہ حملہ ہو کے اس بلڈنگ کا بھی جو نقصان ہوا ہے۔ اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی وارنٹ ان کے پاس، سرچ وارنٹ تھا، سرچ وارنٹ تو اس گھر کا تھا، میرے گھر میں کس طرح داخل ہو گئی پولیس؟ وہاں کون سا سرچ وارنٹ تھا؟ کس کو سرو کیا گیا سرچ وارنٹ؟ کس کو دکھایا گیا بھائی سرچ وارنٹ کے؟ ادھر بھی سرچ کرنا ہے، اطلاع احسن کے گھر میں بھی۔ اور یہ بالکل لنگڑا بہانہ ہے سرچ وارنٹ، اگر اس میرے گھر نہ گئے ہوتے تو پھر بھی شاید ہوتا کہ جی ایک سے ایک گھر میں، یہ تو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر سے مورچہ بند ہو کے پولیس نے وہاں سے گرل توڑی ہے، میری جو گیٹ کے ساتھ دیوار ہے اس پہ گرل، وہ کرین سے بتا رہے ہیں میرے ملازمین توڑی ہے انہوں نے۔ اب وہ اس کا ادھر مورچہ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ وہاں پتھر رکھ کے ادھر پھینکتے رہے یہ پولیس والے۔ اس پہ پولیس کو، آئی جی کو ایکشن لینا چاہیے، اور فوراً ایکشن لینا چاہیے، اور مجھے بتائیں کہ کیا ایکشن لیا انہوں نے ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے یہ کیا، اور ان کے خلاف بھی جنہوں نے اس کی کا حکم دیا یا اس کو سینکشن کیا، اس کو اجازت دی کہ پولیس اس طرح کرے۔ اور یہ جو اس میں ضروری بات یہ ہے کہ دیکھنے کی بات ہے کہ کبھی کوئی 400 پولیس افسر، 4 ایس ایس پی بتایا گیا، میں نے جو میڈیا سے دیکھا ہے کہ 4 ایس ایس پی، اور یہ ان کے کہنے کے مطابق کوئی 400 پولیس زیرہ بختر میں وہاں سے مارچنگ کر کے آ رہی ہے، گاڑیوں میں آ رہی ہے، یہاں سے وہ اتر کے، اور ان کے پاس ٹیئر گیس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ انہوں نے یہ کیوں پریزیوم کر لیا کہ یہاں سے پتھراؤ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا؟ پیسفلی ہو سکتا تھا، ان کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا پہلے پیسفلی، گیٹ توڑنا اور گیٹ توڑنا بھی۔ اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آگے کوئی خاتون پولیس افسر تھی، پر یہاں آپ کے بتا رہے ہیں کہ کوئی خاتون پولیس کوئی افسر خاتون نہیں تھی۔ تو عظمیٰ کسی کے باجی گھر نے میں ان کو کہا کہ مجھے سرچ وارنٹ دکھاؤ، کسی نے نہیں دکھائے، ان کے خاوند کو بھی پکڑ کے لے گئے جو خان صاحب کی سسٹر ہے۔ تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی کارکن ہو، اور ہماری اپنی پارٹی کی بڑی جدوجہد کی ایک پوری داستان ہے، اور کوڑے بھی کھائے ہمارے ورکر نے، پیپلز پارٹی کے ورکر نے، اور سب کچھ نے۔ تو اس میں ذرا تھوڑا سا آپ بھی اپنے آپ کو زیادہ زور لگائیں، یا کب ہے جلسہ آپ کا؟ بس اس پہ آپ ذرا اپنی انرجیز لگائیں،
اور نیگیٹو منفی کام ابھی کوئی نہیں, کوئی پتھر نہیں مارنا, کوئی گلیل ولیل نہیں چلانی. اور اس کا ہم قانونی طور پہ خان کی بھی بڑی اچھی ٹیم ہے وکلاء کی. آپ دیکھو وہ وکالتی جنگیں جیتتے جا رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ اس بارے میں, میرے گھر پہ بھی چونکہ ہوا ہے یہ حملہ, اور وہاں بھی پولیس داخل ہوئی ہے بغیر اجازت کے, بغیر وارنٹ کے, تو میں بھی ان کی معاونت کروں گا. تو اب یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا, اس کو ادھر ہی رہنے دیں اور ذرا کنٹرول میں. لیکن آئی جی نے تو خود انسٹرکشن دی ان کو یہاں لانے سے پہلے کہ دشمن ہے, یہ دشمنوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سرچ آپریشن کے دوران اتنی ہیوی مشینری لے کے جائی جائے, سرچ کرنا ہے اپنے چیزوں کو, کرین لے کے جائیں, بلڈوزر لے کے جائیں, یہ آئین میں یا قانون میں کہیں لکھا ہے؟ کہیں نہیں ہے, اور اس پہ عدالت میں جانا چاہیے. پی ٹی آئی کو بالکل جانا چاہیے کہ آئین اور قانون میں یہ کوئی نہیں ایسی بات, اور اس میں یہ بالکل خلاف ورزی قانون ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یوز آف ایکسیسو فورس, اگر یوز آف ایکسیسو فورس ان ایپلیکیشن آف اے لافل آرڈر میکس دی آرڈر اینڈ دا یوز آف فورس ان لافل. یہ بڑا ایکسیسو فورس مجھے بتائیں آئی جی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب, یہاں جتنے بھی لوگ آ گئے ہیں, چلیے, اور جتنے بھی لڑکے آ گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی بر صغیر کی تاریخ میں 400-500 ان کی فگر ہی مان لیتے ہیں, کیونکہ 4 ایس ایس پیز وہ بتائے جاتے ہیں جو 100 ان کی نفری ان کے تحت, وہ 400-500 بختر زرہ بختر والی پولیس کو لے کر کبھی گئے ہیں کسی مارکیٹ پہ. انڈین پولیس بھی وہ ماؤسٹ کے پیچھے 62 اضلاع میں ماؤسٹ کی انسرجنسی, اور وہ باقاعدہ اسلحے سے لڑ رہے ہیں. وہ ماؤسٹ آرمی ہے چائنیز کمیونسٹ کی سطح پہ, اور کبھی پولیس نے اس طرح کیا ہے تو اس طرح کیا, یا یہ رحمان ڈکیت کا ٹبہ ہے, یہ ریزیڈینشل علاقہ ہے, ادھر دوسرے بھی رہتے ہیں. آپ ٹیئر گیس چلاتے ہیں, میرے بچے میرے پوتے یہاں رہتے ہیں, اور بیٹا اور بہو رہتے ہیں یہاں. تو یہ بچوں کو بھی کیا ٹراماٹائز آپ نے کیا کہ ایک پوری بیٹل گراؤنڈ بنا دیا, اور وہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور اس قسم کا یہ پولیس کی طرف سے بالکل ہائی ہینڈڈ آپریشن ہوا ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس کا نوٹس لینا چاہیے آئی جی کو بھی, ڈی آئی جی کو بھی, اور بے سوت نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے. آپ نے بات کی ہے آئی جی کو نوٹس لینا چاہیے, لیکن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے سیاسی جماعت نہیں, آئی جی صاحب اور نگران حکومت زیادہ انتقامی کارروائیوں پہ یقین رکھتی ہے. آئی جی صاحب نے تبھی خود پریس کانفرنس کیا ہے کہ اتنا اسلحہ برآمد ہو گیا ہے, یہ چیزیں برآمد ہو گئی ہیں. آئی جی صاحب تو خود اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو نوٹس کس کے خلاف لینا چاہیے اور کون لے گا؟ کس طرف جا رہی ہے یہ اسٹیٹ؟ نہیں, چیف جسٹس کو نوٹس دینا چاہیے. چیف صاحب جسٹس کو یہ نوٹس اسٹیٹ کس طرف جا رہی ہے؟ پر یہ ریکارڈ آپ کے خلاف بڑا بنا کے لے کے جائیں گے, یہ آپ کو میں بتا دوں. پر یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت, ایک سیاسی قائد اس جماعت کا, اس کے خلاف اس قسم کا آپریشن ہم سیاستدانوں کو بھی سب کو مل کے ایز اے برادری سوچنا چاہیے. وہ ایک شاعر نے یہ لکھا تھا کہ پہلے وہ یہودیوں کے لیے آئے, ان کو اٹھا کے لے گئے, میں نہ بولا کیونکہ میں یہودی نہیں. پھر وہ کمیونسٹوں کو لے گئے اٹھا کے جنوبی افریقہ کا, کہ کمیونسٹوں کو آئے لے گئے, میں نہ بولا کیونکہ میں کمیونسٹ نہیں. پھر وہ لیبر لیڈرز کو آ کے لے گئے, میں نہ بولا کیونکہ میں لیبر لیڈر نہیں. پھر وہ اساتذہ کے ٹریڈ یونین کے عہدیداروں کو اٹھا کے لے گئے, میں نہ بولا کیونکہ میں استاد نہیں تھا. پھر وہ مجھے لینے آ گئے, تو کوئی بولنے والا ہی نہیں رہا. لاہور ہائی کورٹ بار اس حوالے سے بات کر رہی تھی جب ایسے مقدمات ہوتے تھے اس سے زیادہ خراب. لاہور ہائی کورٹ سر یہ بتائیے گا, مریم نواز کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ آج یہاں سے انہوں نے کچھ بم پکڑے ہیں پولیس نے, وہ رانا ثناءاللہ کو دکھائے گئے ہیں. تو یہ سیاست کس طرف چلی گئی ہے, یہ دہشت گرد کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے. یہ مریم نواز کل ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی, ابھی ٹویٹ بھی کیا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جو سوچ ہے وہ خام سوچ ہے. ایلیمنیٹ کوئی نہیں ہوتا سیاست میں,
ये याद रखें, एलिमिनेट शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, जान ही ले ली उसकी, वो एलिमिनेट हो गया सियासत से। उसकी पार्टी उसके बाद 4 मरतबा हुकूमत में बनाई उसने, और सिंध में तो संसद से उसकी हुकूमत बन रही है। और बीबी शहीद वो एलिमिनेट हो गई उसके शहादत से के बाद, वो मौत के बाद नहीं, उसकी गवर्नमेंट उसकी उसी इलेक्शन में गवर्नमेंट बन गई, तो उसकी पार्टी का सदर भी 5 साल रहा। तो एलिमिनेट कोई नहीं होता सियासत में, सियासत में जान से जाके भी एलिमिनेट नहीं होता। और ये हमारा सोचना कि वो बस इसको इमरान खान को बस आप दुआ करो और वो डिसअपियर हो जाए, या ये इस तरह नहीं होगा। ये सियासत में सबको प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और इस तरह के ऑपरेशन नहीं होने चाहिए सियासतदानों के और पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ। और आपको भी ज़रा मतलब है हाथ रोक के ही चलना चाहिए। तो सर ये कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है पीटीआई को? वो आप ना होने देना, ना उनको जवाब ना मुहैया करें। खान साहब को गिरफ्तार करने की वहाँ भी कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तोशा खाना की समाअत के लिए बुलाया, क्या उसमें इतनी है डेप्थ कि उसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, या कोई और केस होगा? करेंगे तो कोई और केस में करेंगे। तोशा खाना तो मजाक बन गया वैसे ही, जब लिस्टें सारी तोशा खाना तो एक मजाक बन गया। उसमें ये नारा हो सकते हैं जो रिकॉर्ड आया है। बहुत शुक्रिया।